بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غریب بڑئی کا بیٹا تھا جو غربت کی لکیروں سے بھی نیچے رہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کی لکیروں پر دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور کا اختیار لکھا ہوا تھا۔ اس کا بچپن غربت میں گرا ہوا تو تھا ہی، ساتھ میں یہ ماں کی ممتا سے بھی محروم تھا۔ شومیِ قسمت کے باپ کا تشدد اور بے عزتی بھی اس کے بچپن کی سب سے بڑی بخشش تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا جنون تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں قلم کی بجائے اوزار تھما دیے گئے۔ اس نے پہلے اپنے باپ اور پھر معاشرے کی مخالفت مول لیتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس کی زندگی پر ایک واقعے نے بہت بڑا اثر ڈالا۔ ایک دن یہ ایک کشتی کے ساتھ تھوڑا سا تجارتی سامان لے کر ایک ایسے شہر میں لنگر انداز ہوا جہاں کے بازاروں میں بکنے والی چیزوں میں زندہ سلامت انسان بھی شامل تھے۔ جی ہاں، یہ ساحلی شہر نیو آزلینڈ تھا، جو اپنے وقت میں امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی تھا۔ اس خانہ بدوش نوجوان کے دل و دماغ پر اس نظارے نے بہت گہرا اثر ڈالا، اور اس نوجوان نے ایک دیوانے کا خواب دیکھا۔ جی ہاں، اس نظام کو بدلنے کا خواب، انسان کو جانور کی طرح فروخت ہونے سے بچانے کا خواب۔ پھر اس غریب اور حالات کے مارے نوجوان پر ایسا وقت بھی آیا جب اس نے اپنے ملک امریکہ میں جاری انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سول وار نہ صرف ختم کروائی، بلکہ اپنے ملک میں ہر شہری کو برابر کے حقوق دیتے ہوئے امریکہ کو یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی ریاست متحدہ ہائے امریکہ بنایا۔ اسی وجہ سے اسے جدید امریکہ کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی تاریخ کے سب سے نامور صدر ابراہم لنکن کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس ویو کی سیریز بڑے نام۔ ابراہم لنکن کی بڑی زندگی جاننے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستو۔ ابراہم لنکن کا شمار نہ صرف امریکہ کے مشہور اور نامور صدور میں ہوتا ہے، بلکہ دنیا اسے ایک عالمی رہنما کے طور پر جانتی ہے۔ ابراہم لنکن 12 فروری 1809 کو امریکہ کی ریاست کینٹکی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا۔ لنکن بہت ہی غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے والد پیشے کے اعتبار سے ایک موچی اور بڑھئی تھے۔ ابراہم لنکن کے والد کا نام تھامس لنکن تھا۔ ابراہم لنکن ابھی چھوٹا بچہ تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ابراہم لنکن کا باپ چاہتا تھا کہ ابراہم لنکن اپنے آبائی پیشے کو سنبھالے اور زندگی کا قصر بسر کرے، لیکن ابراہم لنکن جسمانی طور پر ایک مضبوط انسان تھا، اور اس کی ذہنی پختگی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اسی لیے وہ اپنی زندگی کو کسی بڑے مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح بے نام و نشان زندگی اور بے نام موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ ابراہم لنکن شکل صورت سے کچھ زیادہ خوبصورت جوان نہیں تھا، لیکن اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے اس کے قصبے میں اس کی اچھی خاصی عزت تھی۔ ابراہم لنکن اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود پڑھتا تھا۔ کبھی وہ میلوں کا پیدل سفر طے کر کے چرچ جاتا اور پڑھنا لکھنا سیکھتا، اور کبھی ذمہ داروں کے ہاں صرف کتاب کے عوض مزدوری کرتا۔ وہ اپنے ملک کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی شخصیت سے بہت متاثر تھا اور اس کی سوانح حیات پڑھ رکھی تھی۔ ابراہم لنکن بھی جارج واشنگٹن کی طرح ایک بڑا لیڈر بننا چاہتا تھا۔ ابراہم لنکن اپنے بستی میں اچھی شہرت رکھتا تھا، دوسروں کے کام آنے کی وجہ سے لوگ اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ وہ شروع سے ہی ایک سماجی انسان تھا۔ ابراہم لنکن نے 1832 میں مقامی الیکشن میں حصہ لیا، لیکن ناکام رہا۔ لنکن نے اپنی شکست سے سیکھا اور بجائے اپنے لوگوں سے شکایت کرنے کے، لنکن پہلے سے زیادہ ان لوگوں کی خدمت کرنے لگا۔ ابراہم لنکن کی یہ سوچ کامیاب رہی، اور صرف 2 سال بعد ابراہم لنکن الیکشن میں جیت گیا۔ پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے بعد ابراہم لنکن کو کچھ تھوڑی بہت آمدن ہونے لگی، اور اس آمدن کو وہ اپنی تعلیم پر خرچ کرتا۔ ابراہم لنکن 1836 میں وکیل بنا، جبکہ 1837 میں اسے ایلونائی کی سپریم کورٹ کے وکیل کا لائسنس مل گیا۔ اب ابراہم لنکن سیاست کے ساتھ ساتھ قانون میں موجود خامیوں کو سمجھنے لگا۔ جب ابراہم لنکن کو اس بات کا پتہ چلا کہ امریکہ کا قانون ہی کالے انسانوں کی کاروبار اور خرید و فروخت کی اجازت دیتا ہے، تو اسے بہت تکلیف ہوئی، اور اس نے اس قانون کو بدلنے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ ابراہم لنکن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ملکی سطح پر سیاست کرنا ہوگی۔ ابراہم لنکن سفید فام تھا، لیکن اس کی ہمدردی سیاہ فام لوگوں کے ساتھ تھی۔ پہل وہ سیاہ فاموں کا لیڈر بن کے ابھرا۔ لنکن کی تقریروں کا اثر ہونا شروع ہوا، اور سیاہ فام اپنے حقوق کی جنگ لڑنے لگے۔ وکالت میں ابراہم لنکن کامیابیاں حاصل کر رہا تھا۔
اور اسے زندگی کی بڑی کامیابی اس وقت ملی جب ایک رئیس خاندان میں اس کی شادی ہو گئی۔ میری ٹاٹ نامی خاتون سے ابراہم لنکن کی شادی باہمی محبت کی شادی تھی۔ ایک بڑے خاندان کے ساتھ تعلق قائم ہو جانے کی وجہ سے ابراہم لنکن کو اپنی سیاست کو بڑھانے کا بھی موقع ملا اور ابراہم لنکن پہلی بار امریکہ کی پارلیمنٹ کا ممبر منتخب ہو گیا۔ جب پارلیمان کے دیگر ممبر تک ابراہم لنکن کی سوچ پہنچی کہ وہ سیاہ فاموں کے حقوق کی جنگ لڑنا چاہتا ہے اور ان کی خرید و فروخت کو غیر قانونی قرار دلوانا چاہتا ہے، تو اسے اپنی ہی پارٹی یعنی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے اچھی خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ریپبلکن پارٹی آج بھی ایک نسل پرست جماعت ہے اور اس کا اثر ہم نے گزشتہ امریکی انتخابات میں بھی دیکھا ہے۔ اپنی ہی پارٹی کی طرف سے پذیرائی نہ ملنے کی وجہ سے ابراہم لنکن بہت مایوس ہوا اور صرف 2 سال بعد اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دینے کے بعد ابراہم لنکن نے ایک آزاد زندگی گزارنا شروع کی اور بطور وکالت اپنا نام بنائے رکھا۔ لیکن قسمت ابراہم لنکن کو کچھ بڑا نام دینا چاہتی تھی۔ جب ابراہم لنکن سیاست سے الگ ہو کر وکالت کی طرف آیا، اس زمانے میں سیاہ فاموں کی آزادی کی آواز اور بڑھنے لگی۔ ان سیاہ فاموں کی اکثریت امریکہ کی 7 جنوبی ریاستوں میں رہا کرتی تھی، جو گورے لوگوں کے کھیتوں میں بطور غلام کام کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ 24 گھنٹے مزدوری کیا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں صرف انہیں رہائش اور خوراک دی جاتی تھی۔ اسی وقت کو امریکہ میں انسانی غلامی کا بدترین دور بھی کہا جاتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سیاہ فاموں کی جدوجہد بھی رنگ لانے لگی تھی اور امریکہ واضح طور پر 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک طرف امریکہ کی 7 ریاستوں کے علاوہ پورا امریکہ تھا جو چاہتے تھے کہ غلام آزاد ہوں، جبکہ دوسری طرف وہ 7 ریاستیں تھیں جہاں پر گورے کالوں کو غلام بنا کر رکھا کرتے تھے۔ 1850 کی دہائی میں غلاموں کو رکھنے یا آزاد کرنے کی بحث پرتشدد رخ اختیار کر گئی اور امریکہ میں سول وار کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اب امریکہ 2 واضح اور بڑے گروپوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ 12 اپریل 1861 کو امریکن سول وار خون ریزی کی صورتحال اختیار کر گئی۔ امریکن سول وار 9 مئی 1865 تک جاری رہی۔ امریکہ کی یہ سول وار انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سول وار کہلاتی ہے اور اس جنگ میں دونوں اطراف سے 6.25 لاکھ کے قریب امریکی ہلاک ہوئے۔ اس پوری سول وار کے دوران ابراہم لنکن امریکہ کا صدر تھا اور اس نے باہمی مشاورت کے ساتھ دونوں فری کین کے درمیان صلح کروائی۔ ابراہم لنکن کی کوششوں کی وجہ سے سول وار کا خاتمہ ہوا اور غلاموں کو آزادی نصیب ہوئی۔ ہر شہری کو برابر حقوق دیے گئے۔ سول وار کے خاتمے کو ابراہم لنکن کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہم لنکن کی اس کوششوں کی وجہ سے جہاں بہت سے امریکی اس سے خوش تھے، وہاں مخصوص سفید فاموں کا ایک طبقہ اس سے اچھا خاصا ناراض بھی تھا اور اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ سفید تعصب پسندوں کی یہ چال کامیاب ہوئی اور 15 اپریل 1865 کو ایک تھیٹر دیکھتے ہوئے واشنگٹن ڈی سی میں ابراہم لنکن کو قتل کر دیا گیا۔ ابراہم لنکن کے قاتل کا نام جان ولکس بوتھ تھا، جس نے ابراہم لنکن کے سر میں گولی مار کے اسے قتل کیا تھا۔ ابراہم لنکن کی موت امریکہ سمیت دنیا بھر کے لیے ایک بڑا سانحہ تھی، کیونکہ ابراہم لنکن نے اپنی زندگی میں سفید اور سیاہ لوگوں کی برابری کے لیے جو کام کیا وہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ابراہم لنکن کا جنازہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جسے ٹرین پر رکھ کر کئی ہفتوں تک امریکہ کے طول و عرض میں لے جایا گیا اور امریکی دیوانہ وار رو کر اس عظیم شخص کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔